وہ زہرا علیہا محمد کی دختر، بہشتوں کی مالک جہانوں کی رانی، بجاعت کی ملکہ اطاعت کی دیوی، قناعت کی موجب شرافت کی بانی، وعدت تبسم میں حاجس کی عصمت کا جلوہ، نحاجس کی آنکھوں میں حیدر نشانی، رسولوں کی فتولوں کی کا وفا کی شان۔ مومنی حضرات، آپ حضرات سے التماس ہے اور بار بار التماس ہے، نعرہ بھی کم لگائیں اور رباعیاں بھی نہ پڑھیں۔ علامہ صاحب کو سن دیں، جن کو آپ سننے آئے ہیں ان سے سنیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 16واں سورہ ہے اور یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے۔ خدا کے دیکھو یہ لہجہ، اگر آیت کا لہجہ سمجھ میں آ گیا تو یہ لہجہ خود بتلائے گا کہ یہ کلام خدا کا ہے۔ آیت کا لہجہ واللہ، اب آیت کے لہجے کو دیکھنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ دیکھ رہے نا لہجہ قرآن مجید کا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کیفیت میں تمہیں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل و دماغ دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان طاقتوں سے علم حاصل کرو اور اس کی بارگاہ میں پیشانی ٹیک دو۔ دیکھو اگر یہ میسج پہنچا تو پھر تمہید یہیں سے آگے بڑھ جائے گی کہ یہاں ذکر ہے بطن مادر سے لانے کا۔ سورہ علق میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا۔ پڑھ حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، بڑا چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے۔ اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، یہ مطالبہ معقول ہے یا نامعقول؟ معقول ہے نا، بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا۔ لیکن اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے ہوا میں اڑ جا،
مرحلہ فکر ہے. اچھا تو وہاں گفتگو کی اس سورہ اقرا میں اور دوسرے مقامات کے اوپر خالقیت پہ گفتگو کی. اور اب یہاں کہہ رہا نہیں صرف پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے, میں تمہیں بطن مادر سے خانے پیدا تک پہنچاتا ہوں. ماں کے پیٹ سے نکالا باپ کے گھر میں پہنچا دیا. بھئی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ دیکھو ایک ہے حاکم جو حکم دے, ایک ہے محکوم جو حکم مانے. جو جس گھر میں پیدا ہوگا, بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے, جو جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کے مالک کی بات مانے گا یا نہیں. یعنی ہر بیٹا اپنے باپ کا محکوم ہے. اسی لیے محمد کی پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ محکوم نہ بننے پائے. عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. اور ظاہر ہے کہ ان مراحل پر روکوں گا نہیں, لیکن یہ جملے یہ میسج پہنچ جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا. بھائی ہر باپ حاکم ہے, ہر بیٹا محکوم ہے. اگر عبداللہ زندہ رہتے تو محمد کو محکوم بننا پڑتا. بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے باپ کو اٹھا لیا تاکہ میرا نبی محکوم نہ بننے پائے. بھائی یہاں تک آ گئے. اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے پھر ابو طالب کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا, اپنے گھر میں پیدا کیا. اب بات صحیح ہو یا غلط, لیکن آج بھی رسم دنیا ہے کہ بیٹا لڑکا اگر کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچپنے سے احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. اب وزیر کے گھر میں پیدا ہوا, بھائی وہ خاک ہے, کچھ بھی تو نہیں, لیکن چونکہ وزیر کا بیٹا احترام ہو رہا ہے. عالم کے گھر میں پیدا ہوا, بھائی عجیب مرحلہ ہے. اور اس مرحلے پر تمہید میں روک رہا ہوں میں. اچھا عالم کے گھر میں پیدا ہو, وزیر کے گھر میں پیدا ہو, صدر مملکت کے گھر میں پیدا ہو, بچے میں کچھ نہیں ہے, ابھی تو بچہ ہے, لیکن چونکہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے بچپنے سے احترام. اب مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. پھر کیا کیا اللہ نے؟ تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, لیکن بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دیے, تمہیں دل و دماغ دیے. اچھا بھائی حواس سے خمسہ 5 حواس تمہیں دیے. تم آنکھوں سے دیکھتے ہو, کانوں سے سنتے ہو, زبان سے چکھتے ہو, بھیا یہ نا. اچھا ہاتھوں سے چھوتے ہو. یہ حواس سے خمسہ, یہ جو 5 چیزیں ہیں, سننا, دیکھنا, چکھنا, سونگنا, بھئی یہ چھونا, یہ 5 طاقتیں تمہیں دی ہیں. اچھا بھائی تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو نا. آنکھ نہیں دیکھتی, تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. کان نہیں سنتا, تم کانوں سے سنتے ہو. تو تمہارا چھوٹا سا وجود ایک دن بھی وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے. چھوٹا سا وجود ایک دن وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے. پوری کائنات کو سمجھتے ہو کہ وسیلے کے بغیر زندہ ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کانوں سے سن رہے ہو. اگر آنکھ میں خرابی ہو دیکھ نہیں سکتے, اگر کان میں خرابی ہو سن نہیں سکتے, تو تمہاری زندگی کی بقا اسی پر ہے کہ وسیلے بے عیب ہو. وسیلے بے عیب ہو. اچھا تو اب بے عیب وسیلے تمہیں عطا کیے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو اور ہماری بارگاہ میں
شکر شکر بھائی عجیب مرحلہ ہے. دیکھو یہ شکر جو ہے نا اب اسے عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے. عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے. اور عبادت میں تمہاری مرضی نہیں, تمہاری خواہش نہیں, خواہش اس کی. اب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ سن لو پھر میں آگے جاؤں گا. ابلیس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ڈانٹ پڑی, اور جب ڈانٹ پڑی تو کہنے لگا پروردگار مجھے اس سے معذور رکھ, اس کو سجدہ نہیں کروں گا, معذور کر دے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روئے زمین کی ایک ایک بارش پر اپنے سجدے بچھا دوں گا. دیکھو سجدے سے انکار نہیں ہے, سجدے سے انکار نہیں, اسے سجدہ کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو کرنا چاہتا ہے, آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا. جانتے ہو پروردگار نے جواب کیا دیا؟ پروردگار نے جواب دیا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. اب آپ سے بہتر اس مرحلے کو کون سر کرے گا؟ دیکھو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے. اب عبادت کا فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی. یہی سبب ہے کہ دیکھو یہ جتنے بت تھے خانہ کعبہ میں پتھر, پتھر نہیں تھے. اچھا حجر اسود بھی پتھر, بدھ بھی پتھر, حجر اسود بھی پتھر. سن 8 ہجری میں بت توڑوائے, سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کیا, یعنی 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو, 9 ہجری میں کہا پتھر چومو. عجیب مرحلہ ہے. 8 ہجری میں کہتا ہے پتھر توڑو, 9 ہجری میں کہتا ہے پتھر چومو. تو آج پتہ چل گیا کہ پتھر پتھر برابر نہیں ہے. تو جب پتھر پتھر برابر نہ ہو تو انسان اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ میسج پہنچ رہا ہے نا. اچھا تو اب آسانی کے ساتھ ہم اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں. عبادت وہ جو وہ چاہے, بس سچی بات تو یہی ہے. عبادت وہ جو وہ چاہے, اور جو تمہاری اپنی خواہش نفس ہو اس کا نام ہے عربی میں ہوا. ہوا بھائی یہی تو لانا تھا. ہے واو چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف, ہوا. ہوا کے معنی خواہش. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہوا مخالف ہے عبادت کی, اور عبادت مخالف ہے, مقابل ہے ہوا کے. اگر ہوا سمجھ میں آ گئی تو پھر یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اس لفظ ہوا کو اپنے ذہن میں رکھنا. ہوا کے معنی سمجھ گئے؟ بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں, ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں, نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں. بھائی ہوا کے معنی انسان کی اپنی خواہش, ٹھیک ہے نا. من ازلمو, بھائی عجیب و غریب آئے تھے. ممن اتبع ہوا ہو, دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اپنی ہوا کی پیروی کرے. سمجھ رہے ہو نا؟ من ازلم ممن اتبع ہوا ہو, دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیروی کرے. افرائیت, دوسری آیت, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے خدا نہیں مانتے, اپنی ہوا کو خدا مانتے ہیں. دو آیتیں ہو گئی. اچھا اب ہوا کے معنی خواہش, اس کی جمع ہے اہوا, خواہشیں. ٹھیک سننا, سورہ جاسیہ 45واں سورہ قرآن کا, اور اس سورہ کی 18ویں آیت اہوا. یہ اہوا اگر سمجھ میں آ گیا پھر میں آگے جاؤں گا. ہوا اور اہوا. کہنے لگا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. بھائی اس آیت کو حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دوبارہ پھر دیکھ لینا, ہوم ورک کرنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعھا, اتباع کرو, پیروی کرو شریعت کی. ولا تتبع اہواء الذین, اہواء الذین لا یعلمون, اور خبردار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو. دیکھو دو برابر کے جملے ہیں, پیروی ہو شریعت کی, پیروی ہو شریعت کی, پیروی نہ ہو جاہلوں کی. جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا, جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی.
بھائی بہت توجہ رہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب ہم یہاں تک تو آ گئے نا, تو ہوا کی جمع احوا. ایک آیت اور سنتے جاؤ, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق لوگوں کی احوا کی, خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے. حق خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق گردن دے سکتا ہے, بیعت نہیں کر سکتا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی, تو ساری پرابلم جو دنیا میں ہے وہ ہوا کی ہے. طے ہو گئی بات. تو اس ہوا کو توڑنا ہے. توجہ, بہت توجہ. اس ہوا کو توڑ دینا ہے. اگر تم نے اپنی ہوا, اپنی خواہش, اپنی ہوا کو توڑ دیا تو تم اللہ کے بندے سچے ہو. اگر توڑ نہ سکے, خواہشوں کے گرداب میں پھنس گئے تو تم سچے بندے نہیں ہو اللہ کے. تو اب ہوا کو توڑوانے وہ آئے جو خود ہوا سے دور ہو. ہدایت کے لیے وہ آئے جو ہوا سے دور ہو. اسی لیے میرے نبی کے لیے آواز دی, وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا محمد اپنی ہوا سے بات بھی نہیں کرتا, جو کہتا ہے وہ وحی الہی. بھائی یہ ہے مرحلہ فکر جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. میرے نبی کی زبان مطہر سے جو جملہ نکلے وہ وحی الہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی کوئی ذاتی لائف ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. بھائی میں کیا کروں, میری مجبوری ہے کہ میں اب مقام رسالت تک آیا ہوں, تو چند آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ. سورہ نساء, قرآن مجید کا 4واں سورہ, آیت کا ارشاد 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے اللہ کی قسم, یہ تیور تو دیکھنا آیت کے, آیت کے تیور کو دیکھنا. حبیب تیرے اللہ کی قسم, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تیرے اللہ کی قسم, لا یؤمنون. یہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں. جاؤ حوالہ دے دیا ہے اور ترجمہ دیکھنا اس آیت مبارکہ کا. لا یؤمنون, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت مومن بنیں گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ کروائیں. سن رہے ہو, مومن کب بنو گے؟ فقط محمد رسول اللہ کہنے سے مومن نہیں بنو گے. آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم فیصلہ کرواؤ رسول سے. ثم, اچھا فیصلہ کروا لینا بھی کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, یہ بھی کافی نہیں ہے. فیصلہ کروائیں اور پھر تیرے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جائیں. اعتراض نہ کریں کہ اسے کیوں چاہتا ہے, مجھے کیوں نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ دل میں یہ شبہ نہ آئے کہ اسے علم دے دیا, ہمیں علم کیوں نہیں دیا. تیرے فیصلے میں کھلے دل سے راضی ہو جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی, تو آگے چلتے چلو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور تیری بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر دیں. خدا کی قسم اس جملے کے ویٹ کو محسوس کرو. یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, تیری بارگاہ میں اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں. خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام, محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. یہ قرآن کے پیغامات ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا بڑھ رہا ہوں, اور بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہا ہوں. بھائی آیتوں سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ بھائی بتلاؤ کافی ہے یا نہیں کتاب کافی ہے یا نہیں؟ جب کتاب کافی ہے تو سنتے چلو. سورہ مزمل میں آواز دی, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. حبیب ہم نے, بھائی توجہ رہے, ہم نے تجھے موسیٰ جیسا رسول بنایا.
خطاب عربوں سے ہے، ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فرعون کے پاس بھیجا تھا. یہ سورہ مزمل ہے، یہ سورہ مزمل ہے. اور اب سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے. قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. یعنی میرا محمد آدم کا گواہ، نوح کا گواہ، ابراہیم کا گواہ، موسیٰ کا گواہ، عیسیٰ کا گواہ. گواہ وہی جو آدم کو دیکھے، نوح کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھے. تو نبیوں کو تو یقین ہے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا تھا. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ پہنچاؤ قرآن کے میسج کو ان کلمہ پڑھنے والوں تک پہنچاؤ جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا. قرآن کا میسج پہنچاؤ. وہ سورہ مزمل، یہ سورہ مائدہ، اور اب سورہ بھائی عجیب و غریب آئے تھے. اب ایک آیت درمیان میں اور بھی سنتے چلو. سورہ نحل میں آواز دی بھائی عجیب. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. حبیب پہلے تو وہی بات کہیے، حبیب سارے نبی اپنی قوم کے گواہ، اور حبیب تو ان سارے نبیوں کا گواہ. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. نزلنا علیک، رک جانا، یہ ہے مقام محمد عربی. نزلنا علیک الکتاب، حبیب اس کتاب کو ہم نے تیرے اوپر اتارا ہے. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. بشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. اچھا اجازت دیتے ہو کہ میں رک کے دو جملے تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھوں؟ یا دیکھو میں ملا کی جان آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. خدا ختم الانبیاء بلندر رکے رہنا پھر سننا آیت کو پھر سننا. کہنے لگا نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک کب نازل کیا؟ سوال تو ہے. کہا قرآن پڑھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں نازل کیا. جواب تو مل گیا. اچھا مالک رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، دن میں اتارا رات میں، کہا پھر قرآن پڑھو. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تم سوال کرتے جاؤ، قرآن جواب دیتا جائے. اچھا مالک رمضان میں اتارا قرآن کو، مبارک رات میں اتارا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے قدر کی رات میں اتارا. یہاں تک تو آ گئے نا. رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو. قرآن اتارا، رمضان کے مہینے میں اتارا، مبارک رات میں اتارا، اس رات کا نام ہے قدر کی رات. یہاں تک تو جواب مل گیا. مالک ذرا اب یہ بتلا دے کہ اتارنے کا ذریعہ کیا تھا. کہا پھر قرآن پڑھو. سورہ شعراء، نزل بہ الروح الامین، ہم نے جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا مالک اب یہاں تک تو ہم آ گئے. یعنی اب دیکھو مختلف مقامات سے تمہیں جوابات ملتے جا رہے ہیں. یہاں تک آ گئے کہ جبریل کے ذریعے آیا. بھائی توجہ رکھنا، جبریل کے ذریعے آیا. مالک میرے نبی کے سر پہ اتارا، کانوں پہ اتارا. کہا علی قلب محمد کے دل پہ اتارا. رکو نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا. میرے نبی کے کانوں پہ قرآن نہیں آیا، میرے نبی کے حافظے پہ قرآن نہیں آیا، میرے نبی کے دماغ پہ قرآن نہیں آیا. قرآن آیا ہے میرے نبی کے دل پر. اور سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا. جاؤ یہ جو حوالے دے رہا ہوں انہیں دیکھنا. قرآن کی قوت کیا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنا وزن ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اتر جائے پہاڑ ہٹ جائے. عجیب کمال ہے، عجیب
یہی کمال ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. میسج پہنچ گیا. پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ ثبات قلم کی علامت ہے, پہاڑ ہلتے نہیں ہیں, پہاڑ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے, پہاڑ زلزلوں کے باوجود وہیں پہ موجود ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ پہاڑ جو ہٹے نہیں, اگر قرآن آ جائے ہٹ جائے. کتنا مضبوط ہے قرآن, اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. کیا قوت ہے میرے محمد کے دل کی, سمجھ میں آ گئی؟ میرے محمد کے دل کی قوت سمجھ میں آئی. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا. سمجھو سمجھو مقام محمد کو سمجھو. اگر مقام محمد کو سمجھ گئے تو پھر میں آگے بڑھوں گا, لیکن اس مقام پر روک رہا ہوں میں. اچھا, نزلنا علیک الکتاب, ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی, تیرے اوپر اتاری. اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ تبیانہ لکل شیء, ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے. قرآن میں ہر شے کا بیان ہے, قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. تبیانہ لکل شیء, ہدن یہ قرآن ہدایت ہے, رحمتن یہ قرآن رحمت ہے, بشرا یہ قرآن بشارت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. اب اس جملے کو ذرا سا اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. 4 صفتیں بیان کی. تبیانہ لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. قرآن ہدایت, قرآن رحمت, قرآن خوشخبری. 4 صفتیں ہیں نا قرآن کی. جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوا آگے بڑھا تو قرآن میرے نبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا, علمک ما لم تکن تعلم, حبیب سارا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں ہے, ہر شے کا علم میرے نبی میں ہے. قرآن برابر ہے نبی کے, نبی برابر ہے قرآن کے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے. وہ جگہ یہ تو بالکل میتھمیٹیکل بات ہے, اور اس میں کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے, کوئی منطق بھی نہیں ہے. جو بچے ہیں نا یہ سمجھیں اس بات کو. تو سارا علم قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن برابر محمد کے, محمد برابر قرآن کے. دوسری صفت ہدن, قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. 2 صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں. تیسری صفت رحمتن, قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمت نبی الانبیاء صلوات. 3 صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں. 4تھی صفت بشرا, قرآن خوشخبری ہے. حبیب تو یا ایھا نبی, سورہ احزاب 33واں سورہ, یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرن, تجھے ہم نے خوشخبری سنانے والا بنایا. سارا بیان قرآن میں, سارا علم نبی میں. قرآن ہدایت, نبی ہدایت کرنے والا. قرآن رحمت, نبی رحمت. قرآن خوشخبری, نبی خوشخبری سنانے والا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. قرآن کہو یا محمد کہو ایک ہی چیز ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈالا قرآن کہلایا, جب نور میں ڈالا محمد کہلایا. دونوں بازو بلند کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے نعرہ سن رہے ہو؟ محمد بلند تر صلوات. اچھا بھائی, اب اس بات کو یاد رکھو کہ میری گفتگو کسی فرقے کے فریم ورک کے اندر نہیں ہوتی. میں تو قرآن اور حدیث کا ترجمان ہوں بھائی, ٹھیک ہے نا؟ تو اب جملہ سننا بھائی. جیسا قرآن ویسے محمد, جیسے محمد ویسا قرآن. یعنی قرآن اگر لا رہے
تو میرا نبی لا رہے، اور قرآن اگر بے ہے تو میرا نبی بے ہے۔ اچھا اب مجھے معاف کر دینا اگر اس ممبر پر بیٹھنے کے بعد اس محترم مجمع کے سامنے میں قرآن کی غلطیاں نکالنی شروع کر دوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا۔ تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا کے نکال دو، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اچھا بھائی تو اب مجھے معاف کر دو، جیسا قرآن ویسا نبی، جیسا نبی ویسا قرآن، نبی برابر ہے قرآن کے، قرآن برابر ہے نبی کے، طے ہو گئی بات۔ لیکن اس ممبر سے اس کو ثابت کرنے کے بعد میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی عقیدہ، اور تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ جناب ابھی تو آپ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن برابر ہے محمد کے اور محمد برابر ہے قرآن کے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ آپ کا عقیدہ بدل گیا؟ کہ نہیں، عقیدہ نہیں بدلا، میں تو اس جملے کو روک کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے نا۔ اچھا اب تم پوچھ سکتے ہو، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ کہاں سے کہہ دیا کہ قرآن سے اللہ نے محمد کو قرآن سے بڑھا دیا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتلاؤ۔ دونوں آیتیں حدیہ کر چکا اور اب دونوں کو جوڑ رہا ہوں، بہت توجہ ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین۔ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے تمام حضرات جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں یہ سب کی آواز آپ کے قریب ہے، رائیوڈ وہاں تک آواز جانی چاہیے، مل کے سب کی، اس کونے سے لے کے اس کونے تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مناظرہ نصا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب قرآن رحمۃ للمسلمین، میرا نبی رحمۃ للعالمین۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے عالمین کے معنی نہیں معلوم، یعنی لغت کا ترجمہ نہیں، عالمین کے معنی بہت سے جہان، یعنی واقعا عالمین کے معنی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری یہ زمین عالمین نہیں ہے، عالمین بہت بڑا ہے۔ یہ مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری، شمس، قمر، یہ مل کے بھی عالمین نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے۔ اتنا بڑا ہے عالمین، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک جگہ مجھے عالمین کے معنی خود مل گئے، قرآن ہی میں ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدائی جائے میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ نازک مراحل فکر تھے، لیکن میں مقام محمد عربی پر روکا ہوا ہوں، ٹھیک؟
بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا، اتنا بڑا رسول بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس رسول نے آنے کے بعد کیا کیا؟ اگر یہ میسج ڈیلیور ہو گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ گئی. کیا کیا؟ کہنے لگا یہ تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا. اب یہ بحث نہ کرنا، خدا کی قسم نہ کرنا کہ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کیسے دیکھتا ہے. اس لیے کبھی اچھا ہم کانوں سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے سنتا ہے جب کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ یہ بحث نہ کرنا. اس لیے کہ پرسوں رات کو دھرم پورے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم جب خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں کے سنتے ہو. تو اللہ نے تمہارے وجود میں اپنے وجود کی ایک دلیل رکھی. یہ خواب جو ہے نا، اس کے وجود کی ایک دلیل ہے تمہارے وجود کے اندر، کہ اگر تم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہو، بغیر کانوں کے سن سکتے ہو، تو وہ تمہارا خالق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میرے نبی کا میسج کیا تھا؟ مکے کے مشرکین کے درمیان دیکھو سب مشرک ہیں. اچھا، محمد رسول اللہ کا خدا جسے ہم مانتے ہیں، وہ نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چکھا جائے، نہ چھوا جائے. حواس میں آتا ہی نہیں ہے. ہاں، حواس کے دائرے میں نہیں آتا. تو اب سمجھائیں کیسے؟ میں سننا خدا کی قسم، کیسے سمجھائیں؟ تو ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ نفی کے ذریعے اس بات کرو، جو مقابل ہے اس کی نفی کرو تو یہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو تم جو یہ بتوں کو پوج رہے ہو، تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا. تمہارے بت بہرے، میرا خدا سننے والا. تمہارے بت اپاہج، میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمہارے بت بول نہیں سکتے، گونگے، میرا خدا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. وہ موسیٰ سے پہاڑ پہ کلام کرتا ہے، تو کلام وہ کرے، دیکھے وہ. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. سنے وہ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ، تو اسے چھوڑ کر انہیں کیوں مان رہے ہو؟ بھائی یہ تھا پیغام تھا. یہ سننا، اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر، زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن یہ جملے تم تک پہنچ جائیں تو میری محنت سوارت ہو گئی. میرے نبی نے کیا کیا؟ تمہارے خدا لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، گونگے، اپاہج. ٹھیک؟ میرا خدا دیکھنے والا، سننے والا، کلام کرنے والا، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، ہر شے پر اس کا علم محیط. پہلے ان کی برائیاں بیان کی، پھر اپنے خدا کے اوصاف بیان کیے. یہی تو کیا. تو اب میں کیسے یہ جملہ کہوں کہ پہلے برائیاں بیان کی ان کی، پھر اچھائیاں بیان کی اپنے خدا کی. یعنی صرف کلمے میں ایسا نہیں ہے، پیغام میں بھی یہی ہے. پہلے لا، بعد میں اللہ. لا الہ، بھئی یہی تو ہے، بھئی یہی ہے نا. کلمے میں پہلے لا ہے، بعد میں اللہ ہے. میرے نبی کے پیغام میں بھی پہلے لا ہے، بعد میں اللہ ہے. اچھا، تو عرب وہ بڑے بڑے سردار جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھو، میں تمہارے بزرگ کو اگر کچھ کہہ دوں تو تمہیں حق ہے کہ الٹ کے میرے بزرگ کو کہو. کیا حق ہے؟ یہ بالکل فطری حق ہے کہ بھائی میں نے آپ کو ناراض کیا، بھائی میرا جھگڑا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کے بزرگ سے تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کے بزرگ کو کچھ کہوں گا، جواب میں آپ الٹ کے میرے بزرگ کو کہنے کا حق رکھتے ہیں. مجھے بتلاؤ کہ میرا نبی ان کے بزرگ خداؤں کو برا کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں بولتا. سب حیران ہیں، سارے مشرکین حیران ہیں، بڑا سردار حیران ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینے والے، یہ حمیت پر قتل ہو جانے والے، یہ اپنی غیرت پر جان دے دینے والے عرب مشرک کہتے کہ محمد تم نے ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکالے ہیں، لاؤ اپنے خدا کو تو 500 عیب ہم نکالیں گے. بھئی یہ کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. لاؤ اپنے خدا کو تو 500 عیب ہم نکال دیں. لیکن سارے مشرک خاموش رہے، کوئی نہ بولا. بھئی کیوں نہ بولا؟ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، اس تک بعد میں جاؤ گے.
समझ रहे हो बात को? तो अब मैं ज्यादा अपने सुनने वालों को इस मरहले फिक्र पर नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे जुमला अब बहुत ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन अब तुम आया था उसके जिक्र पर जिसका जिक्र खुदा को महबूब है, ठीक है ना? तो अब किसी की मजाल है, भाई मुझे माफ करना, मैं जब कभी अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो कुरान मुझे रोक लेता है, ठीक? कभी हद से आगे ना बढ़ो, तो कुरान ने हुदूद मुअय्यन कर दी हैं। लेकिन अगर कुरान खुद बतलाए कि मेरा मोहम्मद सारे नबियों से अफजल है, तो अब मैं क्या करूं? ऐसा है या नहीं? अब मैं क्या करूं? मैंने जब कुरान देखा तो कुरान ने ये आवाज दी, और सूरह बकर दूसरा सूरह है कुरान का। अब बिल्कुल देखो, एजेंडा जरा सा मैं बदल रहा हूं, जरा सा एजेंडा बदल रहा हूं, और ये 2-3 आयतें हैं, इन आयतों को लेते जाना। इब्राहिम का कौल, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक, शेखुल अंबिया, उनका कौल कुरान ने कोट किया, रब्बे अरेनी कैफ तुहियिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हारे सामने आयत पढ़ूंगा। अब आयत में लहजा नहीं होता, ये जुमला पहुंचा मेरे जानने वालों तक या नहीं? आयत में भाई अल्फाज है ना, लहजा नहीं है, लहजा। तो अब मैं जो लहजा दे रहा हूं वो आयत का मफहूम है। अरेनी कैफा तुहियिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आला अवलम तोमिन, जबी ने मशीयत पे शिकन आ गई। इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? देखो शिकन आ गई है नहीं, अब ये लहजा पैदा हो रहा है। काला अवलम तोमिन, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? इब्राहिम घबरा गए। काला भला, कहा मालिक ईमान तो है, भला ईमान तो है, वलाकिन लयत्मइन्न क़ल्बी, इत्मीनान नहीं है, मुझे इत्मीनान चाहिए। अच्छा या सुनना, ईमान है इत्मीनान नहीं है, मालिक मुझे इत्मीनान चाहिए, इसलिए मैंने दुआ की। काला फखुज़ अर्बाअतम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदउहुन्ना यातिनका सय्या। जाओ इब्राहिम 4 परिंदे लो, उन परिंदों को मानूस करो, जब वो मानूस हो जाए उनको काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को आपस में, चारों परिंदों के गोश्त को आपस में मिला दो, पता ही न चले कौन सा टुकड़ा किसका है। और ये तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, थोड़ा थोड़ा गोश्त इन पहाड़ियों पर रखाओ, फिर नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद उदउहुन्ना, उन सारे जानवरों को आवाज दो, यातिनका सय्या, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। सुन लिया तुमने सुन लिया। इब्राहिम ने परिंदे लिए, परिंदों को मानूस किया, मानूस करने के बाद काटा, उनके गोश्त को मिलाया। 7 पहाड़ियां जो इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ थी, थोड़ा थोड़ा गोश्त इब्राहिम ने रखा, जानवरों का गोश्त पहाड़ियों की चोटियों में रख दिया, नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद इब्राहिम ने आवाज दी, हलुम में लैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ। मुर्दा जानवर थे, मगर नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे आ गए। क्या प्यारा मंजर है, वाह 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 वाह। सारे नबियां दा नारे हैदरी। अजीब महल फिक्र है ना, ये है नबी की आवाज की कुव्वत। मुर्दा जानवर जिंदा होके पहाड़ से उतर आए, ठीक है? मुर्दा जानवर, मुर्दा अगर जिंदा हो और इंसान हो तो उसे तो यकीनन आ जाना चाहिए। ये ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं जुमला कहूँ। इब्राहिम हमारे भी बाप, तुम्हारे भी बाप। इस जुमले की तशरीह कभी मुझसे पूछ लेना। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है। सूरह हज की आयत है, ठीक? इतना बड़ा नबी, ईमान है, इत्मीनान नहीं। मुझे माफ कर देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि सारे नबी मेरे सर आंखों पर, अल्लाह के भेजे हुए लोग, अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो ईमान है, इत्मीनान
نہیں ہے. اب میں کیا کروں, میرے محمد کے لیے کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی عجیب و غریب بن فکر ہے. اگر میں پڑھنی شروع کروں پوری سورت کو تو بڑا وقت ہو جائے گا. والفجر واللیال عشر, یہاں سے شروع ہوا سورہ, اور اب سورت کلوز ہونے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی الی ربک, واپس آ جا اپنے رب کے پاس. اس نبی نے کہا, اس اولو العزم نبی نے کہا میرے پاس اطمینان نہیں ہے, اور اس اولو العزم نبی کے لیے اللہ نے کہا تیرے پاس اطمینان ہے. تو مطمئن ہے. واہ واہ. مجھے بتلاؤ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی الی ربک, واپس آ جا اپنے رب کے پاس, راضیۃ مرضیہ, ایسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو, میں تجھ سے راضی ہوں. سن لیا مقام محمد کو؟ نہیں بھائی, کہاں سنا. اب تو دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہی, لیکن اب ایک جملہ تو سنتے ہی جاؤ. اے اطمینان رکھنے والے محمد, اپنے رب کے پاس آ جا, یہی تو ہے. اے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد آ جا اپنے رب کے پاس. نہیں, گردن ہلا رہے ہیں آپ, ترجمہ غلط ہے. جان بوجھ کے میں نے غلط ترجمہ کیا, جان بوجھ کے. سنو گے صحیح ترجمہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی, آ جا, نہیں واپس آ جا, آ جا, نہیں واپس آ جا. تم مجلس میں آئے ہو, گھر واپس جاؤ گے تو واپس بولتے ہیں گھر کے لیے. محمد واپس آ جا. آج طے ہو گیا کہ محمد کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے, محمد کا وطن ہے عرش الہی. تو اب یہاں فیصلہ کر لو نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد مدینے کا رہنے والا نہیں ہے, وہ رہنے والا ہے عرش کا. تو اب آج سے یہ بحث بند کر دینا کہ وہ خاکی تھا یا نوری تھا. بھائی وہ رہنے والا ہے عرش کا, اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. چھوڑو ان بحثوں کو, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب تمہاری سمجھ میں تو بات آ گئی ہوگی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اور میرا نبی کیا ہے. دیکھو میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا. ایک آیت ابراہیم کے لیے پڑھی, ایک آیت اپنے نبی کے لیے پڑھی. تو اب ایک آیت موسیٰ کے لیے سنتے جاؤ اور ایک آیت میرے نبی کے لیے سنتے جاؤ. تقریر یہاں رک جائے گی. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا چھوٹا سا پیراگراف. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ, جاؤ موسیٰ. تیور دیکھو, میں بار بار اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں, آیات کے لہجے پہ توجہ رہے. یعنی لہجہ بتاتا ہے کہ کلام خدا کا ہے. لہجہ خود بول رہا ہے. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ, جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال, موسیٰ نے دعا مانگی. قال کے معنی موسیٰ نے کہا, دعا مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اب تو وقت ہی نہیں رہا. اچھا جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. اعلیٰ موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری, مالک میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور پروردگار میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. یعنی ابھی گئے نہیں ہیں, پہلا حکم نبوت آیا ہے, جاؤ فرعون کے دربار میں. کہتے ہیں وزیر دے دے تو جاؤں گا. موسیٰ کی نبوت کے پہلے دن وزیر ملا ہے, تو اب میرے محمد کو ذوالعشیرہ میں وزیر کیوں نہ ملے؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے, اور میرے کام کو آسان بنا دے. وجعل, اور بنا دے, لی میرے لیے, وزیرن, ایک وزیر.
من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے. مالک اس کا نام ہارون. مالک میرا اسے رشتہ کیا ہے؟ اخی وہ میرا بھائی ہے. گفتگو تمام ہو گئی یا گفتگو تمام ہو گئی؟ اب نہیں روکوں گا تمہیں، لیکن یہ جو ٹکڑے ہیں نا انہیں الگ الگ یاد رکھو. وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے، نام ہارونا، رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے. الگ الگ ایک ایک لفظ کو میں نے الگ کیا ہے. اب میں پوچھوں موسیٰ علیہ السلام سے، کہ موسیٰ نام بھی بتلا رہے ہو، رشتہ بھی بتلا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اہل بھی ہے، تو اپنا وزیر خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے، قرآن اپنا وزیر خود بنا لو. کہا کہ نہیں بھائی، میں ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کا اذن آپ کو کس نے دے دیا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے، نام ہارون، اخی میرا بھائی ہے. یہ موسیٰ کی دعا ذہن میں محفوظ رکھنا. فقط 5 یا 7 دقیقے لوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی. اب میرا نبی 17واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ بنی اسرائیل، اور وہ آیت تمہارے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وہ موسیٰ کی دعا، میرے نبی کی دعا. اب فرق تو دیکھو، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، فرق تو دیکھو. قل میرے محمد دعا مانگ. وہاں کیا تھا؟ اعلیٰ موسیٰ نے دعا مانگی، موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے. یہاں حکم خدا سے نبی کو دعا مانگنی ہے. آرام سے بھائی سننا. موسیٰ اور میرے نبی کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیا کمال کا جملہ ہے کہ قل حبیب دعا مانگ. تو اب مجھے فٹ نوٹ لگانے کی اجازت دے دو. موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، قالا اسے دعا مانگی. قل میں کہتا ہوں مانگ. اب میں مالک سے پوچھتا ہوں کہ مالک جب تجھے معلوم ہے کہ ایک مددگار کی ضرورت ہے تیرے رسول کو، تو دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حبیب یہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، پھر سننا. قول حبیب دعا مانگ. رب ادخلنی مدخل صدق. مالک یہ ہجرت کے وقت کی آیت ہے. مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ مدینے سے باہر نکال دے، سچائی کے ساتھ. وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطاناً طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. مالک بھائی توجہ رہے، مالک مجھے مددگار دے دے. میرے جملے کو یاد رکھو گے، مالک مجھے مددگار دے دے. میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. تو کب تک صرف یا اللہ مدد کہتے رہو گے؟ صرف
की मुराद पाएगा, जो नहीं लगाएगा वो दुनिया में सेंट्रल जेल, आखिरत में जहन्नुम में जाएगा। मगर नारा ऐसा आना चाहिए कि मुनाफिकीन के दिलों को हार्ट अटैक हो जाए। फिर क्या नारा है? मदद नहीं मांगी कि अल्लाह मदद कर दे, मैं मददगार मांगा है ताकि खैरुल्लाह से मदद मांगना क़यामत तक के लिए सुन्नत रसूल बन जाए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू तमाम हुई। अब मिला लो मूसा की दुआ को मेरे नबी की दुआ से मिला लो। मुझे इजाजत दे दो, 2 दकीक़े मसाइब के मिलूंगा। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून आखी, वजअल बना दे ली मेरे लिए मिन अहली मेरे ख़ानदान से एक वज़ीर। ठीक, मेरे ख़ानदान से मुझे एक वज़ीर दे दे। मूसा की दुआ है, नाम उसका हारून है, रिश्ता वो मेरा भाई है। अब चलो मेरे नबी की दुआ पर, वजअल बना दे ली मेरे लिए मिन लदुन का अपने पास से सुल्तानन ताकतवर नसीरा मदद करने वाला। तो मूसा ने कहा मेरे खानदान से वजीर दे दे, मूसा ने कहा मेरे खानदान से वजीर दे दे। मोहम्मद ने कहा अपने पास से नसीर दे दे। तो मूसा का मदद करने वाला खानदान से आएगा, मोहम्मद का मदद करने वाला वहां से आएगा। आज पैदा चला कि अली को अपने घर में क्यों पैदा किया। मजलिस डिस्टर्ब हो रही है, आप तशरीफ ले जाएं प्लीज। इस रस्म को बंद होना चाहिए। हाँ भैया यहाँ से ले लें आप। और एक मेरी छोटी सी नसीहत बस, वो ये कि सियासी जलसे और है, हुसैन की मजलिस और। ये खाक नशीनों का इज्तिमा है, ये खाक नशीनों का इज्तिमा है। तो क्या तस्वीर, क्या प्रेस, हम प्रेस के बलबूते पे तो जिंदा नहीं है, हम तो या अली के नारे पे जिंदा है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू तमाम हो गई। मुझे एक मदद करने वाला दे दे, खुदा की कसम करबला में अगर हुसैन न होते तो मेरे नबी का नाम भी मिट गया था, मेरे नबी की किताब भी मिट गई थी। अजीब मरहले थे। इन काना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ खुदीनी। मेरे हुसैन ने ये जुमला कहा कि अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काटो। भाई ये जुमला तुमने बार बार सुना होगा और बार बार सुनना चाहिए। इन काना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ खुज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त अपना गला पेश किया और आशूर के दिन जब दीन इस्लाम की गुर्बत का एहसास हुआ तो कहा अब जितने गले हैं सब दे दूंगा। तकरीर तमाम हो गई, जितने गले हैं सब दूंगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर का गला, मुस्लिम इब्ने औसजा का गला, आबिस इब्ने शबीब शाकरी का गला, नहीं अबुल फतील अब्बास का गला, शबी है रसूल। ये गले दिए हैं हुसैन ने
اللہ کی راہ میں حسین نے یہ گلے دیے ہیں. اچھا حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا گلا دے دیا. یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے گئے. تو حسین نے یہ طے کیا کہ کچھ گلے وہ دوں گا جو کاٹے جائیں گے اور ایک گلا وہ دوں گا جو رسیوں میں جکڑ کے باندھا جائے گا, سکینہ کا گلا. اجرکم اللہ. دیکھو بڑی مظلوم بچی ہے نا, بڑی مظلوم بچی ہے. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن میں کیسے تمہیں سمجھاؤں, یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. دیکھو حسین پیاسے تھے, حسین پیاسے تھے, لیکن حسین کی پیاس کب ختم ہوئی؟ جب شہید ہو گئے. شہادت پہ پیاس ختم ہو گئی. عباس کی پیاس شہادت پہ ختم ہو گئی, لیکن یہ بچی کب تک پیاسی رہی؟ جب کوفے کے بازار میں قافلہ آیا تو عورتیں جو تماشا دیکھ رہی تھی, بچی شہزادی زینب کی گود میں تھی. پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں, پانی مانگ لوں. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, پانی مانگ لوں. نہیں معلوم کہ بچی کی پیاس کہاں تک گئی. بس نہیں معلوم, واقعہ نہیں معلوم, واقعہ نہیں معلوم کہ بچی کب تک پیاسی رہی. دیکھو اب واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, 1 یا 1.5 دقیقہ بس. قافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف, شہر حمص کے دروازے پہ پہنچا. دوپہر کا وقت تھا, کڑی دھوپ تھی. تم رو چکے, میں طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا, تم رو چکے, یہ جملہ سنتے جاؤ. کڑی دھوپ تھی. شمر نے شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ لوگ نکلے, ان سے کہا ہماری پوری فوج پیاسی ہے, پانی لاؤ. بچی اس وقت بھی شہزادی زینب کی گود میں بیٹھی تھی. کچھ لوگ مشکیزیں لیے ہوئے نکلے اور شمر نے کٹورا اپنے ہاتھ میں لیا, مشکیزے سے پانی بھرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے. بچی گود میں بیٹھی ہے شہزادی زینب کی. کہا پھوپھی اماں میں شمر سے پانی مانگ لوں. کربلا کے شہید, ان کی پیاس شہادت پہ ختم ہو گئی. بچی کب تک پیاسی رہی نہیں معلوم. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. کہا جا بیٹی, اگر وہ تجھے دے دے تو پانی مانگ لے. بچی آئی شمر کے قریب. بھائی توجہ رہے, آخری جملہ ہے تقریر کا. بچی شمر کے قریب آئی, زبان سے کچھ نہیں کہا, پانی ویسے مانگا جیسے کربلا کے میدان میں اصغر نے مانگا تھا. اپنی سوکھی زبان نکلا دی. اپنی سوکھی زبان نکلا دی. شمر نے دیکھا اور پھر اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا. بچی یہ سمجھی کہ جب اپنے فوجیوں کو پانی پلا لے گا تو پھر مجھے دے گا. بچی پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب سارے فوجیوں نے پانی پی لیا تو اس نے سکینہ کو دیکھا اور سارا پانی مشکیزے کا زمین پہ بہا دیا. بچی کھڑے قد سے پانی پہ گری. شمر سے برداشت نہ ہوا, تازیہ نہ اٹھایا. بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی. بابا کے سر کو دیکھا. بابا اب وہ زمانہ آ گیا کہ اگر میں رخسارا پانی میں رکھنا چاہوں تو ظالم مجھے تازیانے کے ساتھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق قیامت فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما ظہور حجت.